وخير الخلق يعرفنا تعالينا على الأحقاد مع المفتي تسامحنا تنافسنا بحفظ الآي وهذا ما يميزنا كتاب الله دستوري جزاک اللہ حسینہ. امید ہے آپ سب فریش ہو گئے ہوں گے. قوم کی چراغ ہیں آپ، قوم کی چراغ ہیں آپ، رہنماؤں کے رہنما ہیں آپ. قوم کی چراغ ہیں آپ، رہنماؤں کی رہنما ہیں آپ، سنیں استاد ہیں آپ. قوم کی بیداری کا ہنر ہیں آپ، قوم کی بیداری کا ہنر ہیں آپ، غفلت کی کوتاہیوں کا سرمایہ ہیں آپ، سنیں استاد ہیں آپ. جی ہاں، میں ذکر کر رہی ہوں اپنی معزز مہمان میم صوبیہ نورین کا، جو کہ گلبر ٹاؤن بہ کینٹ سے تعلق رکھتی ہیں. انہوں نے 2010 میں الہدا شاہ ولی برانچ سے تعلیم القرآن کورس کیا اور یہیں سے 2013 میں حدیث کورس کیا. عالم دین بننے کے سفر میں انہوں نے 1 سال میں مختلف علوم پڑھے. اس طرح بہت سی کامیابیوں کو انہوں نے اپنے دامن میں سمیٹا. اللہ تعالیٰ آپ کے علم و عمل میں اضافہ فرمائے. اب میں دعوت دوں گی میم صوبیہ نورین کو کہ وہ آئیں اور حصول تقویٰ کے بارے میں ہمیں آگاہ کریں. میم صوبیہ نورین. هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا رسول الله معلمنا هذا القرآن كتاب الله دستوري وخير الخلق أسوتنا. السلام علیکم. سب لوگوں کو یہاں وقت نکالنے کے لیے، آنے کے لیے، یہاں بیٹھنے کے لیے اللہ تعالیٰ اجر عطا فرمائے. لیکن اجر کسی چیز سے متعلق ہے، یہ ہمیں پہلے پتہ ہونا چاہیے کہ وہ کس چیز سے متعلق ہے اور کس چیز سے ملتا ہے. ٹھیک ہے، تو ہم ایسے کریں گے کہ ٹھیک ہے، یہ الگ اوکے ٹھیک ہے. اچھا، آپ سارے لوگ یہاں پر آئے ہیں. میں تھوڑا سا ابھی گفتگو آیتیں ہیں قرآن، ماشاءاللہ آپ لوگوں نے کافی کچھ سنا ہے آلریڈی. ٹھیک ہے، تو میں یہ چاہوں گی کہ آپ سارے لوگ تھوڑی دیر کے لیے جو کچھ سنا ہے، سمجھا ہے، اس کے اوپر اب کچھ ایسا کرتے ہیں کہ میں اپنے دن میں جو آپ گھر کی روٹین ہے آپ کی، جس کو آپ چھوڑ کے فی الحال یہاں آئے ہیں، اس سارے کے ساتھ جو آپ نے سنا ہے، سیکھا ہے، پڑھا ہے، اس کو ملا سکیں. ٹھیک ہے، ہوتا کیا ہے کہ ہم سارے لوگ بہت زیادہ، دیکھیں آپ لوگ سنتے اور پڑھتے تو آپ سب کے پاس موبائل ہوں گے، ہے نا؟ تو اس کا مطلب ہے کہ اگر آپ کو قرآن کا علم لینا ہے یا کوئی بھی اچھی انفارمیشن لینی ہے تو وہ آپ کو ایک کلک پہ مل جائے گی. ایسا ہے یا نہیں؟ ٹھیک ہے، تو پھر یہاں کیوں آئے ہیں؟ اس کی کوئی خاص وجہ ہوگی یقیناً، ہے نا؟ کون بتانا چاہے گا؟ اچھا، میں آپ کو تھوڑا سا پہلے یہ بتا دوں کہ آپ جتنے ٹائم میں بات کروں گی اتنی دیر میں آپ لوگ یہ سمجھیں کہ آپ میرے سے بات کر رہے ہیں. رائٹ؟ آپ کے ذہن میں جو آ رہی ہے، کوئی ایک آدھ بندہ ہی بات پہنچا سکتا ہے، لیکن باقی سارے لوگ اپنا جواب ضرور یہاں سوچیں. ٹھیک ہے، اگر یہاں پر ہمارا جو سوچنے کا انداز ہے وہ شاید یہ ہوتا ہے کہ ہم بہت سارا علم حاصل کر لیں گے تو شاید ہم بہتر ہوں گے. ایسے لگتا ہے نا؟ جتنی بڑی بڑی ڈگریاں، جتنے بڑے بڑے کام سننے میں ملتے ہیں، لیکن ایسے کیا بہت سے لوگ آپ نے نہیں دیکھے جنہوں نے بہت کچھ پڑھا ہوا ہوتا ہے، بہت ساری ڈگریاں ہوتی ہیں، بہت کچھ سیکھا ہوا ہوتا ہے، زندگیاں لگا دی ہوتی ہیں، لیکن دلوں کی حالت اور اخلاق اور مزاج، اس نے مجھے کچھ کہہ دیا ہے.
یہ مجھے کچھ کہے گا، تم مجھے سکھاؤ گی. ایسی چیزیں نظر آتی ہیں معاشرے میں یا نہیں؟ تو ہم جو وقت نکال کے آئے ہیں نا تو تھوڑی دیر کے لیے سوچنے کا کام کریں گے. سن تو آپ نے کافی کچھ لیا ہے نا، قرآن آپ کے پاس ہے، پڑھنا آپ کو آ گیا ہے، ڈگری آپ نے لے لی ہے، صحیح. تو یہاں پر اگر کسی آپ کی ٹیچر نے یا جس کو اللہ تعالیٰ نے یہاں کام کرنے کے لیے چنا، اس نے محنت کی ہے اور آپ لوگوں کو یہاں اکٹھا کیا ہے، تو علم زیادہ لینے کے بجائے آج اس کے ساتھ ہم تھوڑا سا یہ کام بھی کرتے ہیں کہ تھوڑا سا یہاں اپنے دماغ سے تھوڑا الگ سے سوچنے کا کام بھی کریں گے. لے تو بہت کچھ لیا، اب اس کو ملانا ہے اپنی زندگی کے ساتھ، وہ کیسے کرنا ہے. تو آپ لوگ مجھے آنسر نہ بھی کر سکیں، یہاں سامنے جو بچے بیٹھے ہوئے ہیں وہ تو چلیں کر ہی لیں گے، جواب دے ہی لیں گے، لیکن آپ جو آنٹیز ہیں اور آپ سارے لوگ اپنے ذہن میں ایک جواب ضرور سوچیے گا. میں تھوڑی دیر کے لیے رکوں گی، ٹھیک ہے؟ تو سب سے پہلے آپ اپنے دماغ کو، اپنے آپ کو بتائیے گا، مجھے نہیں بتائیں، اپنے آپ کو بتائیں، کیونکہ جو آپ اپنے آپ کو بتائیں گے نا وہ آپ کا خدا سن لے گا. تو یہ بتائیے، یہ سوچئے کہ آپ یہاں اصل میں آئے کیوں ہیں. کیا دیکھنے کے لیے کچھ آئے تھے؟ کیا مریم نے کیا ہے یہ دیکھنے کے لیے آئے تھے، یا یہ دیکھنے کے لیے، یا کچھ کوئی اور آپ کے ذہن میں کوئی بات آئی تھی، یا یہ کہا تھا کہ کچھ سیکھیں گے تو کیا سیکھیں گے؟ کیا ارادہ تھا، کیا نیت تھی؟ میری آبزرویشن یہ، یعنی کہ میں مختلف جگہوں میں تو ہوتا یہ ہے کہ درس لیکچر سننے سمجھنے کے تھوڑی دیر کے بعد ہمارے گھر کا، ہمارے معاملات کا حال وہی ہوتا ہے جو کوئی انفارمیشن سننے سے، کوئی لیکچر سننے سے پہلے تھا. یعنی اس وقت تو یہاں بیٹھ کے آپ کو بہت اچھا بھی لگے گا، آپ اچھا سا سلام بھی کر لیں گے، آپ اچھی سی ان کو مبارکباد بھی دے دیں گے، لیکن وہ جو گھر جا کے پیچھے کھچڑی بنتی ہے نا، ٹھیک ہے، وہ فلانے کے کپڑے، وہ فلانے کا اسکارف، وہ فلانے کا یہ، اس کو دیکھا تھا، اس کے نخرے یہاں تھے، اس کی کھانے کی محفل ہے، شادی کی محفل ہے تو پھر دلہن کی باتیں کرنی ہیں، کھانے کی باتیں کرنی ہیں. آپ نے کسی کے گھر جانا ہے تو جب تک بھابھی کے، دیورانی کے، جٹھانی کے اچھے خاصے آپریشن نہیں کر لیے جائیں گے تب تک ہمیں چین نہیں آئے گا. اچھا اس وقت ہم یہ بھول ہی جاتے ہیں کہ ہم کون ہیں، کیا ہیں. اور خدا یہ صرف یہاں تھوڑی آپ لوگوں کو سن رہا ہے، خدا تو آپ کے کمروں میں بھی ہے نا، میرے گھر میں بھی ہے، ایسا ہے نا. تو آپ پہلے یہ بات 2 منٹ کے لیے سوچیے، آپ یہاں کیوں آئے ہیں، کیا لینا ہے. نمبر 2، میں یہ آپ کو بتانا چاہوں گی کہ ہر دور جب بدلتا ہے نا تو اس کے تقاضے بھی بدل جاتے ہیں بالکل. تو ابھی آپ اگر پہاڑوں کے اوپر بھی چلے جائیں گے نا تو وہاں بھی آپ کو موبائل، انفارمیشن ٹیکنالوجی سب کچھ ملے گا. اور جو پہلے اتنے سالوں پہلے ہوتا تھا نا کہ کوئی انفارمیشن ملے گی تو ہم صحیح ہوں گے، ٹھیک ہے، تو میں سوچتی ہوں کہ اچھا جس کے پاس علم نہیں پہنچا وہ کیا ہے، اس کا کیا ہوگا آپ کے خیال میں؟ کوئی ایسی جگہ ہے جہاں کوئی مریم بازی نہیں ہے، کوئی فوزیہ بازی نہیں ہے، اب کیا ہوگا؟ وہ غفلت میں چلے جائیں گے بیچارے سارے، ان کی آخرت کچھ نہیں ہوگا، ان کی آخرت کا کیا خراب ہو جائے گی. کیا خیال ہے آپ کا؟ جب آپ کو لگے نا کہ آپ کو جواب نہیں آ رہا تو آپ سمجھ لیجئے گا کہ آپ کا دماغ تھوڑا سا پھیل رہا ہے کیونکہ پہلے جہاں تک جو جواب ہمیں آتے ہوتے ہیں نا، اس کا مطلب ہے وہاں تک آپ کا دماغ سوچنے کا عمل، تدبر کا عمل وہاں تک جا چکا ہے. لیکن جب آپ کو جواب نہ آئے، جب آپ کنفیوز ہو جائیں، جس سے ہم ڈرتے ہیں، جب آپ کنفیوز ہونے لگیں تو آپ سوچ لیجئے کہ اب آپ کا دماغ کچھ نیا سوچنے سمجھنے کے قابل ہو رہا ہے. اصل میں کیا یہ چیز ریکوائرڈ ہے ہمیں یا نہیں ریکوائرڈ؟ آپ مجھے بتائیے کہ کیا انفارمیشن ہی لینی ہے یا سوچنے سمجھنے کی صلاحیت پیدا کرنی ہے؟ وہ جو آپ نے آیتیں ساری پڑھی ہیں، افلا یتدبرون، افلا یتفکرون، افلا تذکرون، افلا تعقلون، وہ ساری جو آیتوں کے آخر میں آتا ہے نا، یہ وہ پریکٹس ہے. اللہ تعالیٰ ایک بات بتاتے ہیں، پھر اس کے بعد سوال کرتے ہیں سوچتے کیوں نہیں ہو.
تو قرآن پڑھنے کا مدعا و مقصد اگین دوبارہ خدا یہی چاہتا ہے کہ سوچنے والے بنیں، دماغ اپنا آن کریں، یہاں سننے کے لیے نہیں سوچنے کے لیے بیٹھے، کسی بھی جگہ پہ آپ جائیں یہ یہاں پر آن رکھیں اپنا سسٹم سوچنے کا. اچھا اگر یہ ہم نے طے کر لیے کہ ہم یہاں کیوں آئے ہیں، اور میرا اس یہاں اتنے سارے لوگوں نے کامیابی حاصل کی ہے، کچھ سیکھا ہے، پڑھا ہے، فائن، میرا کیا بنے گا، میں کیسے سیکھوں؟ اب کسی کے بچے چھوٹے ہیں، کسی کی امی بوڑھی ہیں، کسی کی دادی بیمار ہیں، کسی کے پاس ٹائم نہیں ہے، کسی کو لکھنا نہیں آتا، کسی کو پڑھنا نہیں آتا، یہ سارے مسائل ہیں نا. تو اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ میں اپنی زندگی کے اندر ہی بہتری کے کیا راستے پیدا کر سکتی ہوں. اور خاص طور پہ یہ بچے جو پڑھ بھی چکے ہیں، رائٹ، اب یہ پڑھ چکے ہیں تو اب ایک نیا چیلنج ہے. اب جو پڑھا ہے تو آپ کے سامنے کنٹینیوسلی نئی انفارمیشن آتی رہے گی. اب چیلنج یہ ہے کہ میں نے جو علم ہے اس کو اپنے عمل میں زندگی میں لانا کیسے ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو شروع کرنے سے پہلے، دینے سے پہلے، پہلی ہی آیت میں یہ فرمایا ہے کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. اب متقین کا آپ کو روٹ ورڈ تو آتا ہوگا، آپ کو اس کا ورڈ انالیسس بھی آتا ہوگا، ٹھیک ہے، پارے میں نمبر بھی آپ نے خوب لیے ہوں گے، فائن. دیکھنا یہ ہے کہ یہ جو تتقون ہے، متقین ہے، یہ ہم بنتے کیسے ہیں. تو ہم اس کی چھوٹی سی پریکٹس کریں گے، ٹھیک ہے. یہ کیا ہوتا ہے، فار ایگزامپل آپ ذہن میں امیجن کریں کہ ایک باریک سی رسی ہے جس کے اوپر آپ کو چلنا ہے، اور نیچے دریا کانٹے کچھ ایسی چیز ہے، اور آپ کو دوسرے کنارے پہ جانا ہے. آپ کا سوچنے کا، سمجھنے کا، کام کرنے کا، چلنے کا معیار، انرجی کیسی ہوگی؟ محتاط ہو کے چلیں گے تاکہ گر نہ جائیں. اور کوئی آنٹی کوئی بتانا چاہیں؟ بعض لوگ کہہ رہے ہیں ساڑھے ہمت نہیں ہے کہ کسی دی کمر سے درد ہے. سوچ سمجھ کے چلنا پڑے گا، ظاہر ہے نا. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کو اس بات سے تشبیہ دی تھی کہ یہ پل صراط ہوگی، جیسا آپ یہاں چلیں گے ویسا وہاں پائیں گے. تو یہ جو تقوی ہے یہ کیا ہے، اس پہ تھوڑی سی ہم بات کرتے ہیں. اور ساتھ میں آپ نے اگین آئی ول ریکویسٹ دیٹ یو ہیو ٹو تھنک اباؤٹ یور لائفس. اپنے گھروں میں اپنی بھابھیوں کے ساتھ، اپنی بہنوں کے ساتھ، اپنی امی کے ساتھ، اپنے موبائل کے ساتھ کیسا ٹائم گزرتا ہے، اور وہاں تقوی کیا ہوتا ہے فار ایگزامپل، ٹھیک ہے. اچھا اب مجھے یہ بتائیں کہ یہاں میں نے بچوں کی باتیں سنی ہیں جن لوگوں نے پڑھا ہے اور چیلنجز فیس کیے ہیں. ایک لیول تک تو آپ کو یہاں اس چیلنج سے گزر کے کچھ نہ کچھ کرنے کو، سیکھنے کو کی ہمت آ جاتی ہے، ٹھیک ہے. ہم نے اب جانا ہے اس سے آگے، ہم اس سے آگے کی بات کریں گے، ٹھیک ہے. تو تھوڑی دیر کے لیے یہ سوچئے کہ شادی آتی ہے، ہم شادی کی بات کرتے ہیں، ہم لوگ شادیوں کی رسموں کی بات کرتے ہیں، ہم حلال حرام کی بات کرتے ہیں، ہم لوگ بڑے بڑے کام کرنے کی بات کرتے ہیں. میں آپ کو چھوٹے سے کام پر لے کر آنا چاہتی ہوں. چھوٹا سا کام ہم کیا کر سکتے ہیں، رائٹ. آپ سب لوگوں کے رشتہ دار ہوں گے. کتنے ایسے لوگ ہیں کسی گھر میں بھابھیوں جٹھانیوں سے کوئی تھوڑی بہت لڑائی جھگڑا کچھ ذہن میں آتا ہے، کچھ اس کو دیکھ کے پریشانی ہوتی ہے، یہ کیسی ہے، اس کو دیکھ کے نا تو یہ تو بس بنتی رہتی ہے. اس طرح کی خیالات مجھے نہیں بتائیں، سوچے ایسے خیالات کبھی کسی کے بارے میں آتے ہیں؟ قرآن پڑھنے کے بعد بھی آتے ہیں. ہم تو کہہ رہے تھے کہ قرآن ہمیں بچا دے گا. تو خیال ہمیشہ آتے ہیں، جتنا مرضی پڑھتے رہیں. علم حاصل کرنے سے عمل کرنے کے بیچ میں ایک لمبا راستہ ہے، اس کو اپنے لمحے لمحے میں ڈھالنے کے لیے، ٹھیک ہے. اوکے فائن. اب کیا جب ہم قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں اور جب گھر کے اندر روٹین نبھا رہے ہوتے ہیں، ادھر سے آیت پڑھی ہے، ادھر سے اللہ تعالیٰ کی باتیں کی ہیں، وہاں سے بچوں کو
تو اے نہیں کر دی, یہ سوئی رہتی ہے, یہ نہیں کرتی ہے. یہ ہوتی ہیں چیزیں. چھوٹے بہن بھائیوں سے لڑائیاں ہوتی ہیں, بڑے بہن بھائیوں سے ہوتی ہیں, بھابھی سے کاموں پہ کوئی جھگڑے ہوتے ہیں. اچھا, پھر اسی طرح اگر آپ موبائل دیکھتے ہیں تو وہاں بھی کچھ خواہشات دل میں موجیں مارتی ہوں گی. کسی کو شادی کی جلدی ہے تو کسی کو ڈگری کی جلدی ہے, کسی کو کچھ اپنے مطالبے ہیں, کسی کو ٹک ٹاک چاہیے, کسی کو اسٹیٹس اچھا چاہیے. سب کچھ ذہن میں آتا ہے نا. تو میں نے یہ دیکھنا ہے کہ اس منٹ کے اندر, اس لمحے کے اندر میں نے اپنے گمان کو مثبت کرنے کے لیے کیا کام کرنا ہے. گمان وہ چیز ہے, یعنی آپ جس وقت سے یہاں آئے ہیں نا, کنٹینیوسلی مسلسل آپ کچھ دیکھ رہے ہیں. اچھا, ایسا نہیں ہے کہ صرف دیکھ رہے ہیں اور آگے کچھ نہیں ہوا. دیکھ رہے ہیں لیکن مسلسل آپ کا دماغ کوئی کچھ آئیڈیا کو کنسٹرکٹ بھی کر رہا ہے. جیسے ہی آپ نے کسی چیز کو دیکھا, میں آپ کو اگزامپل دیتی ہوں. آپ نے چلیں مریم باجی کو دیکھا, رائٹ, آپ نے کسی اور میڈم کو دیکھا, آپ کے دماغ میں کوئی باتیں آئیں, آنا شروع ہوئی تھی. وہ کیسی باتیں تھیں؟ اچھی بھی ہو سکتی ہیں, بری بھی ہو سکتی ہیں. ہاں, اب تو پازیٹیو آئی ہیں, لیکن یہ کہاں, ابھی تو بیٹا نیا نیا قرآن پڑھا ہے, ٹھیک ہے. آگے چلیں گی تو یہ تھاٹس بعض اوقات دیکھ کے منفی بھی آنی شروع ہو جاتی ہیں. تو اب ہم یہ دیکھیں گے کہ یعنی فار ایگزامپل ابھی آپ کو اچھے خیالات, اچھے گمان آئے ہیں نا, تو میں بتانا یہ چاہ رہی ہوں کہ ہم نا دیکھنے کی طاقت کو اور دماغ تک پہنچنے میں, اور جو خیال ہم بناتے ہیں اور بنتے ہیں اس کو سوچتے ہی نہیں ہے کہ یہ کوئی کام ہے. صرف بولنا کام نہیں ہوتا, صرف نماز پڑھنا اور روزہ رکھنا کام نہیں ہوتا, صرف بھاگم دوڑم اور کھانا بنانا, خدمت کرنا اور بڑی بھاگ دوڑ فنکشن ارینج کرنا, صرف یہ کام یا عمل نہیں ہوتا. عمل یہ بھی ہوتا ہے کہ یہاں آپ نے کچھ دیکھا اور آپ نے دماغ میں تعمیر کیا ہے کسی چیز کے بارے میں, اس کے بارے میں بات کرتے ہیں. اپنے دماغ سے گزرتے ہوئے خیالوں کو پڑھنا. کیوں بات کر رہی ہوں؟ فار ایگزامپل آپ مجھے بتائیں گا یہ کیا بات ہوئی کہ خیالوں کے اوپر بات ہو رہی ہے؟ ٹھیک ہے, نبی پاک سے اللہ تعالیٰ نے سورہ الحجرات میں فرمایا نا کہ اجتنبوا, بہت سارے گمان کرنے سے بچو, کیونکہ اکثر گمان جھوٹے ہی ہوتے ہیں. اور یہ گمان وہ پہلی چیز ہے جو آپ کو تقویٰ سے ہٹا بھی سکتی ہے اور آپ کو تقویٰ کی طرف لے جا بھی سکتی ہے. تو جو انسان اپنے گمان کے ساتھ مسلسل انگیج رہتا ہے اور اس کو ایڈریس کرتا رہتا ہے, یعنی مثال کے طور پر تھوڑی دیر کے لیے سوچے کوئی محلے دارن آنٹی آپ کو نہیں اچھی لگتی, کوئی بھابھی ہے, کوئی بچہ ہے, جو بھی کوئی آپ کو نہیں اچھا لگتا, لیکن وہ آپ کے قریب بھی رہتا ہے, تو عام طور پر آپ کو یہ بتایا جائے گا کہ یا تو اس بندے سے ڈسٹینس کر لو, یا اس بندے سے بات چیت کرنا بند کر دو تاکہ لڑائی نہ ہو, یا آپ کو یہ بتایا جائے گا دیکھیں اب اللہ کی بندی ہیں, معاف کیجئے, معاف کریں گی. کوئی آپ کو کہے گا صبر کریں, صبر کا اتنا اجر ہے. بھائی صبر کس طرح کروں, وہ مجھے تکلیف پہنچاتی ہے وہ پھر میرے ذہن میں آ جاتی ہے, میں پھر کچھ سوچنے لگ جاتی ہوں. تو اپنے گمان کو پہچاننا, اپنے خیال کو پہچاننا اور اس کے اوپر کام کرنا, یہ بہت بڑا کام ہے, کڑا احتساب ہے. یہ جو بھی ابھی جو رمضان آ رہا ہے نا, جس میں اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ شرط رکھی ہے کہ من صام رمضان ایمانا و احتسابا. احتساب کیا؟ اس کے لیے کہا ہے غفر لہ ما تقدم من ذنبہ, اس کے لیے کہا ہے کہ پچھلے سارے گناہ معاف ہوں گے. احتساب کیا چیز ہے؟ تو میں یہ بتانا چاہ رہی ہوں یا آپ کو سوچوانا چاہ رہی ہوں کہ سوچنا بہت بڑا کام ہے. صرف کرتے رہنا کوئی وہ بھی بڑے کام ہے, لیکن مثال کے طور پر میں نے آج یہاں پہ پانی کے کولر رکھے, میں نے یہاں ٹینٹ کا انتظام کروایا, میں نے قالینیں بچھوائیں, میں نے بچوں کی ڈیوٹیز لگائیں, کام کیے. پیچھے دماغ میں کچھ اور تھا, گمان کچھ اور تھا, انٹینشن کچھ اور تھی. تو آپ کو کیا لگتا ہے اس ساری محنت کا, اس ساری بھاگ دوڑ کا مجھے کیا انعام ملے گا؟ اس کا مطلب ہے کہ دماغ میں جو کچھ ہوتا ہے ظاہر والی چیز پہ فیصلہ نہیں کیا جا سکتا. یہاں اور یہاں جو کچھ ہوتا ہے اس سے ڈٹرمن ہوتا ہے کہ مجھے کیا اجر یا ریوارڈ ملے گا.
ہر وقت جیسے جیسے آگے بڑھیں، جیسے جیسے آگے جائیں، یہ سوچیں کہ میں اپنے گمان کے بارے میں کیا رویہ اختیار کیے ہوئے ہوں. ٹھیک ہے؟ وہ جو میں نے آنٹی آپ کو سچوائی تھیں تھوڑی دیر پہلے، جو آپ کو تنگ کرتی ہیں، اگر آپ کے سامنے وہ آتی ہیں اور بار بار آتی ہیں، یا آپ کے حصے کا کام وہ خود کوئی کام نہیں کرتی ہیں، سارا کام آپ کو کرنا پڑ جاتا ہے، یا وہ آپ کے پیچھے منفی جا کے باتیں کرتی ہیں، آپ چلی جاتی ہیں، پھر آپ کی ریپوٹیشن خراب کرتی ہیں، محلے میں باتیں کرتی ہیں آپ کے بارے میں، ایسا یہاں تو کوئی نہیں ہے نا. یہاں ایسا کوئی نہیں ہوگا، وہ کہیں اور ہی ہوتے ہیں وہ لوگ جو یہاں سے اٹھیں گے اور پھر پیچھے جا کے منفی باتیں کریں. یہاں تو سارے بہت اچھے لوگ ہیں. تو ہم ان کے بارے میں بات کر رہے ہیں جو یہاں موجود نہیں ہے اور لیکن کام غلط کرتی ہیں. وہ آنٹی اب یہاں سے جاتے ہوئے آپ کو مل گئی ہیں راستے میں. اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ یہ ہو سکتا ہے کہ بعض دفعہ اپنی کو چھوڑ دیتے ہیں، اس کو دیکھ کے، یا پھر نظر انداز کرتے ہیں، ایسے پیش کرتے ہیں کہ ہم نے اس کو دیکھا ہی نہیں، دھنیواد ہی نظر. ہاں یہ اکثر ہوتا ہے، نظر انداز ایسے کر دیتے ہیں کہ ہم نے دیکھا ہی نہیں ہے، گالی موکی. ٹھیک ہے؟ میں وہاں پر زندگی اتنی تیز ہے کہ آپ کو میں بتاؤں کہ جتنی بھی جدید تعلیم یا تحقیق اس ایرا کے اندر، اس دور کے اندر ہو رہی ہے، وہ زندگی کو سلو ڈاؤن کرنے میں ہو رہی ہے. علم زیادہ سے زیادہ اکٹھا کرنے کے بجائے اس بات پہ ہو رہی ہے کہ یہ لمحہ میں کیسے حاضر رہ سکتی ہوں، اس لمحے میں اپنے گمان، اپنی چیز، اپنے علم کو اپنی زندگی میں کیسے ڈھال سکتی ہوں. تو میں نے تو پڑھ لی ہے کہ جو تقوی اختیار کرتے ہیں نجات ان کی ہوتی ہے. تقوی کو میں جوڑ دوں گی کبھی نماز سے، کبھی ظاہر کے کسی کام سے، کبھی خدمت سے، کبھی کس چیز سے، تو یہاں جو ہوگا اس کا کام کون کرے گا؟ باقی سارے معاملات دنیا کے ساتھ ہیں، لیکن یہ جو آپ نے ابھی سوچا ہے نا اپنے دماغ میں یا سوچ رہے ہیں، یہ آپ کا معاملہ خدا کے ساتھ ہے. عمل آپ سب کو دکھا سکتے ہیں، سب دیکھ بھی لیں گے. یہاں کی بہتری اور یہاں کی تعمیر، یہاں کا کام، یہاں جو آپ لوگ اس وقت اپنے دماغوں میں سوچ رہے ہیں، وہ صرف آپ کا خدا جانتا ہے. کیونکہ وہ صرف خدا جانتا ہے اور وہ کسی کو دکھایا نہیں جا سکتا کہ کتنا صاف ہے اور میں اس میں کتنی محنت کر رہی ہوں، اس میں کتنا مثبت کام کرنے کی کوشش کر رہی ہوں. چونکہ وہ دکھایا نہیں جا سکتا تو اس لیے ہم اس کے اوپر کام بھی نہیں کرتے. اور جب یہ رویہ ہمارے اندر آتا ہے تو پھر ہماری ساری ایفرٹ لگ جاتی ہے دکھنے والے کاموں کے اوپر. تو سارے لوگ دکھانے کے تو بہت سارے کام کر رہے ہیں. میں آپ کو ایک ہی کام کہوں گی، ایک ہی بات کہوں گی. اگر آیات سنانی ہے تو پھر تو بالکل ایک نئے طریقے سے آیات سنا کے لیکچر. لیکن کیا باہر آیتیں سننے سے، کسی کا عمل دیکھنے سے، کوئی انفارمیشن سننے سے میرا واقعی احتساب ہو جائے گا؟ میں واقعی بچ کے چلنے والی ہو جاؤں گی؟ یہ سوال ہے. تو ہم دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہوتی ہے آپ کی شخصیت جس کو آپ دیکھتے ہیں اور جج کر سکتے ہیں، پہچان سکتے ہیں، اور ایک ہوتی ہے آپ کا کردار، آپ کی سیرت، جو کوئی نہیں جان سکتا، کوئی بھی پہچان نہیں سکتا، کوئی بھی نہیں دیکھ سکتا. ایسا ہے یا نہیں ہے؟ آپ تھوڑی دیر کے لیے سوچیں، آپ کے دماغ میں مثال کے طور پہ کسی کو نیند آ رہی ہے، کوئی بور ہو رہا ہے، کسی کو اچھا نہیں لگ رہا، کسی کو گرمی لگ رہی ہے، یہ ساری باتیں ہیں نا ذہن میں. آپ کسی کو بتائیں گے کہ میں نے بیٹھ کے اتنے نیند ہی آندی رہی؟ حالانکہ اگر یہ بتا دیا تو یہ عین سچائی ہے. انسان ہے نا تو کمزوری تو ہو سکتی ہے، لیکن ہم بتائیں گے نہیں، کیونکہ دنیا کو تو اچھا دکھانا ہے نا. یہاں یہ اس کو کیا ہے، یہ کون سا کسی کو نظر میں آتا ہے؟ تو بتاؤں گی وہ جو کہ یہاں نہیں ہوگا. اسی کو نفاق کہتے ہیں، اسی کو منافق کہتے ہیں. لیکن ہم اس سوچ کی تبدیلی، سوچ یہاں کچھ اور ہو اور کریں کچھ اور، اس فرق کو جس کو منافقت کہا جاتا ہے، جس کا انجام جہنم میں سب سے نیچے درکے اسفل ہے، ہم اس ڈسپیرٹی کو، اس نفاق کو مچھر کے پر کی جتنی بھی اہمیت نہیں دیتے ہیں. یہاں میرے اندر سے جو آ رہا ہے اور جو میرے منہ سے نکل رہا ہے، کیا یہ دونوں چیزیں سیم ہیں؟
جو میں آپ کو دکھا رہی ہوں کیا میں یہی آپ کے بارے میں سوچتی بھی ہوں؟ جس مسکراہٹ سے میں نے آپ کو سلام کیا ہے کیا وہ میں اندر بھی مسکراہٹ فیل کرتی ہوں؟ اگر نہیں ہے تو منافقت ہے، نہیں ہے تو تقویٰ نہیں ہے۔ جب میری سوچ اور میرے کرنے کا کام یوں کر کے ایک ہو جائیں گے تو تب ہماری زندگی میں صادقون یا صدق کی روش آ جائے گی۔ ایسے لوگوں کو خدا نے نجات کے لیے گارنٹی کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ قد افلح من زکاہا، جس نے اپنے آپ کو پاکیزہ بنا لیا، جس نے اپنے آپ کو صاف کر لیا۔ صاف کرنے کا تعلق دکھانے والے ایکشن سے تو نہیں ہے، سوچنے کے ساتھ ہے، گمان کیسا ہے اس کے ساتھ ہے۔ اٹس اے بگ چیلنج، ناؤ یو ہیو ٹو آپٹ دس۔ زیادہ سے زیادہ پہ فوکس کرنے کے بجائے جو کیا ہے اس کو اپنے عمل میں کیسے ڈھالیں گے۔ اب لیکچرز اور نوٹس لینے کا تو آپ کو ٹائم ہی نہیں ملے گا، کوئی کام ہی نہیں کرنا، لیکن اصل نوٹس آپ کو جانے کے بعد سوچنا جب شروع کریں گے تو تب لینا شروع کریں گے۔ مثال کے طور پر میں آپ کو کچھ ایسی باتیں بتا دیتی ہوں جو آپ کو تقویٰ کے بہت قریب لے جائیں گی، بہت قریب۔ نمبر 1، اپنے دن بھر میں دیکھیے کہ مجھے کسی کو دیکھ کے برا سا کیوں لگا، کسی کے ساتھ بات کرتے ہوئے مجھے منفی سی فیلنگ کیوں آئی ہے، نیگیٹو کیوں ہوئی میں۔ کسی کو نہیں بتانا، آپ ہیں، آپ کا قلم ہے، آپ کی ڈائری ہے، آپ کا وقت ہے اور آپ کا خدا ہے۔ جسٹ تھنک اباؤٹ دیٹ۔ 5 منٹ نکالیں، صرف 5 منٹ نکال لیں، 10 منٹ ہیں، 5 منٹ ہیں، 3 منٹ ہیں، جتنے منٹ ہیں، صرف یہ سوچئے، صرف یہ لکھیے اپنے پاس، مجھے برا لگا تو کیوں لگا۔ پہلے دن، دوسرے دن، تیسرے دن، پہلے ہفتے آپ کو وجہ ہی سمجھ میں نہیں آئے گی، آپ مانیں گے ہی نہیں کہ مجھے کچھ برا لگا، میں نے کچھ برا کیا، میں نے کچھ برا کہا۔ 2-3 آپ نے دیکھے کبھی آنٹیوں امیوں کو دیکھے، میں معذرت کے ساتھ بہت ڈانٹتی ہیں اور ایک دم سے بہت کچھ کہہ دیتی ہیں سم ٹائمز، تو ہم بڑی پھر باتیں کرتے ہیں، امی ایسے ہے ویسے ہے، نہیں یہ دیکھیں نا وہ دیکھیں، اگلی بات پہ دوبارہ اسی بات پہ ڈانٹیں گے، نہیں تسی اے تمیز نہیں بچیاں نوں سکھائی، پھر دوبارہ وہیں پہ بات۔ ہاں ہم کہ ابھی اتنی بات کی، ابھی تو وہ کیا ہے کہ سوچنا تو سوچیں گے تو کچھ رکیں گے نا، منہ سے کچھ نکالنے سے پہلے وہ رکنا ہے۔ اس کے بعد ایک نئی دنیا کھلے گی، اس میں اگر کوئی داخل ہو جاتا ہے نا، اس کے اندر کوئی کام کرنا شروع کر دیتا ہے، تو آپ یقین کریں زندگی ایک ابھی بدلی ہے نا، اور پھر ایک اس کے بعد وہ موقع آتا ہے جب آپ کے اندر جھانکنے سے زندگی بدلتی ہے۔ یہ کام کرنے کی اگر کوشش کر سکتے ہیں تو یہی تقویٰ ہے، یہیں بچ کر، جب آپ کو مثال کے طور پہ غصہ آئے گا نا، مثلاً بچے چیخ رہے تھے، چلا رہے تھے، ابھی آپ نے دیکھا ہوگا میری بیٹی کیسے رو رہی تھی، تو آپ کے غصہ کیا تھا، اس کو میں ٹھیک کرتی ہوں، اتنے لوگوں کے سامنے رو پڑی ہے، کوئی فکر نہیں تھی، کیونکہ بچے ایسے ہی ہوتے ہیں۔ آپ میں سے جس کے بچے روئے ہیں، کیسے ماں پریشان ہو جاتی ہے نا، نو کہ بچے کو کوئی رونے سے وہ کر سکتا ہے، بچے نہ کہیں سننے رونا ہی نہ شروع کر دیں لیکن بچے کو رونے سے نہیں روکا جا سکتا، ٹھیک ہے۔ آپ ہر وقت بعض اوقات اس چیز کے لیے پریشان رہتے ہیں۔ اگر میں آج کے دن کے بارے میں جا کے اپنی ڈائری میں لکھوں گی نا، تو میں سوچوں گی میں کس بات سے پریشان ہوئی، کس بات سے مجھے پریشانی ہوئی، تو پہلے یاد ہی نہیں آئے گا، پھر یاد آئے گا تو پھر آپ وہ سچویشن لکھیں گی، یہ وقت تھا، یہ اوقات تھا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ لکھیں گے وجہ کیا تھی، تو آپ کو پتہ چلے گا آدھے سے زیادہ میں یہ جو طریقے، جس طریقے کے مطابق میں پڑھ یا سیکھ رہی ہوں، اس کے مطابق یہ کہہ کے چھوڑ دیا جاتا ہے، اگلی دفعہ اس پہ بات ہوتی ہے، بٹ میں یہاں شاید پہلی دفعہ آئی ہوں، شاید آخری دفعہ آئی ہوں، شاید نہ ہی آؤں پھر، تو مجھے شاید یہ کبھی دوبارہ بتانے کا موقع ملے یا نہ ملے، لیکن اگلی بات آپ کو جب آپ 1 ہفتے کا، 1 مہینے کا لکھیں گے تو زیادہ تر باتیں وہ ہوں گی جن کا تعلق دکھنے والی چیزوں سے ہوتا ہے،
تو پریشانی کی ایک بہت بڑی وجہ تو اصل میں یہ ہوتی ہے کہ میں خدا کو کیسی دیکھ رہی ہوں، میری سوچ خدا کو کیسی نظر آ رہی ہے. تو یہ معاملہ جو آپ لوگوں کے ساتھ کرتے ہیں، یہ لوگوں کے ساتھ نہیں کرتے ہیں اصل میں، یہ اصل میں آپ خدا کے ساتھ کرتے ہیں. اس چیز کے بارے میں اگر میں آپ سے یہ کہوں، میں آپ کو یہ کہوں گی کہ اگر آپ کو کسی بھی قسم کی آیتوں والا درس چاہیے، حدیثوں والا درس چاہیے، وہاں پہ بہت سارے پیمفلیٹس یقیناً اویلیبل ہوں گے، پڑھنا بھی آپ لوگوں کو آ گیا، پڑھ بھی آپ سکتے ہیں، لیکن اس کا کیا ہو جو عمل میں ڈھلتا ہے، وہ کیسے ہو، وہ تو آپ نے خود ہی کرنا ہے. تو میں اگر آپ سے پوچھوں کہ کوئی ایک آنٹی بتا دیں، کوئی ایک طالب علم بتا دیں، 2-3 لوگ بتا دیں کہ آپ کو کیا لگتا ہے یہ جو میں نے بات کی ہے اس میں کرنا کیا ہے، اور بلا تکلف بتائیے صحیح ہے غلط ہے، جو بھی ہے، جو دل میں ہے، جو دل میں ہے، کرنا کیا ہے، بھلے وہ کچھ بھی ہو. جی یہ تو آپ نے قرآن میں بھی پڑھ لیا ہوگا، یہ تو آپ نے جتنی بچیوں نے بات کی اس میں بھی یہ میسج تھا، ٹھیک ہے، یعنی کہ یہ تو آپ نے پہلے بھی جانا. احتساب کیسے کرنا ہے؟ جو میں کر رہی ہوں وہ میری سوچ سے ہو کے گزرتا ہے. اچھا اور کوئی آپ لوگوں میں سے کوئی بتا دیں. ہاں آپ سے تو بیٹا میں وہاں آ کے الگ میٹنگ کرتی ہوں، بہت سارے آنسر شكرا يا رب يا منزل القرآن